السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب هب لی من الصالحین، فبشرناه بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ مبارک عید الاضحیٰ کا مبارک دین نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ عید ہر سال آتی ہے اور ہر سال ہم عید مناتے ہیں۔ عید عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے بار بار لوٹ کر واپس آنا۔ عید قیامت تک بار بار لوٹ کر واپس آتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ عید کے مبارک دن میں ہمیں پیغام کیا دیا گیا ہے، ہمیں اس دن میں کیا کرنا ہے، اور سب سے پہلے عید الاضحیٰ کب منائی گئی، اور یہ عید الاضحیٰ ہم کیوں منا رہے ہیں۔ ہم نے ایک نبی کا نام ہمیشہ سنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست کیوں بنایا گیا، خلیل کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہیں، ایگزام لیے ہیں، پریکشا لی ہے۔ ہر پریکشا میں حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے ہیں، پاس ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ اور ایمان والوں پر آزمائش ہوتی ہے، ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آوے اور تو ایمان والوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے صبر کرتے ہیں۔ جب ایمان والے صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے پر اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بہت ساری آزمائشوں سے گزرے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، گھر میں اولاد نہیں ہے، اللہ سے ایک بیٹا مانگ رہے ہیں کہ الہ العالمین نیک صالح بیٹا نصیب فرما دے، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹا چاہیے وہ اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ اب قرآن کریم کا ترجمہ جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، میں مختصر صرف اشارہ کرنا آپ کو چاہتا ہوں کہ ہم عید کیوں مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی، کیا فرمایا؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اے ابراہیم تم نے دعا مانگی ہے، اولاد کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، تعویذ سے اولاد نہیں ہوتی۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ بولو اللہ ہی کی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دی کہ میں تمہیں ایک ایسا بیٹا نصیب فرماؤں گا جس کی برداشت کی طاقت بہت مضبوط ہوگی، جو بڑا صبر کرنے والا ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹا نصیب فرمایا جن کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مختلف آزمائشوں سے گزرے ہیں، پھر ایک وہ عمر کو پہنچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے چلنے پھرنے والے ہو گئے، جس کو قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب 13 سال کی عمر ہو چکی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بڑھاپے کی اولاد ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، بیٹے سے بڑی محبت ہے، اور بیٹا بھی بہت زیادہ فرما بردار، بیٹا بھی بہت زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا۔ ماں باپ کی زندگی نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کو پہنچ چکے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں محبت تو صرف میری ہی ہونی چاہیے، یعنی دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، دل میں کسی مخلوق کی محبت کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، ایک رات سوئے ہیں، خواب میں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 رات تک یہ خواب آیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ 1 رات ہے یا 3 رات، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے ہیں صبح میں، اور اپنے معصوم بیٹے 13 سال کی عمر ہے، ابھی تو وہ جوان بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو بلاغت کی عمر کو وہ پہنچے بھی نہیں ہیں، معصوم ہے۔ 13 سال کی عمر بچے کی کیا ہوتی ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا علیہ السلام، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کیا زبردست بات کہہ دی، بیٹا میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے فرما بردار بیٹے تھے، چونکہ اللہ سے مانگا تھا، نیک بیٹا مانگا تھا، کہ ابا قال یا ابت افعل ما تؤمر، تم نے تو صرف خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تم مجھے ذبح کر رہے ہو، ارے اللہ نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ کے حکم میں تمہیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کو تو تمہیں پورا کر لینا چاہیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، او میرے ابا تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، جیسے بہت سے لوگوں نے صبر کیا ہے تو میں بھی صبر کروں گا، تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے دونوں تیار تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 موقع ایسے ہیں جس میں آسمان کے فرشتے بہت روئے ہیں، آسمان کے فرشتوں میں چیخیں نکل چکی ہیں۔ ایک وہ موقع تھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے ہیں، اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانا چاہا۔ اس منظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے چیخیں مار مار کر، داڑے مار مار کر روئے ہیں کہ الہ العالمین یہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو پہلے سے معلوم تھا علیہ
अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से मालूम था। जब पहले से मालूम होता तो फिर आजमाइश किस चीज़ की थी? अरे ये कुरान करीम अल्लाह नऊज़ बिल्लाह कोई ड्रामों की किताब नहीं है, कोई किस्से कहानियों की किताब नहीं है। ये तो क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए एक पैगाम है और बहुत खूबसूरत पैगाम है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तैयार, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी तैयार, और दोनों मुकम्मल इस बात पर आमादा हो चुके हैं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि छुरी बोलो चली नहीं। छुरी चलने में किसकी मोहताज? अल्लाह की मोहताज है। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा है, एक जानवर भेजा है, उसी की कुर्बानी हुई है। क़द सद्दक़्तर रुया, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिया, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिया। तुमने अपने मासूम बेटे के बारे में भी ये नहीं सोचा कि बुढ़ापे की उम्र में मुझे औलाद मिली है, मैं अपने बेटे के साथ क्या करने चला था। नहीं नहीं, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत आ गई। क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को इसी तरीके से बदला दिया करते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन, और ये कोई छोटी आजमाइश नहीं थी। अरे माँ बाप अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं, औलाद कितनी भी नाफरमान क्यों ना हो, कितनी भी माँ बाप के लिए सर दर्द क्यों ना बनी हो, लेकिन बोलो औलाद की तकलीफ़ माँ बाप को बर्दाश्त होती नहीं है। माँ बाप अपनी तकलीफ़ सह लेते हैं, अपने बच्चों की तकलीफ़ माँ बाप से नहीं सही जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर ये काम करने के लिए तैयार हुए। फरमाया कि ये कोई छोटी आजमाइश नहीं थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी, और इस आजमाइश में तुम कामयाब उतरे। तो मेरे भाइयों, हम इनकी याद में ये आज ईद का दिन मना रहे हैं। हदीस शरीफ में मौजूद एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा किराम भी बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, मेरे सहाबा किराम तुम जानते हो ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सहाबा किराम से कही, सहाबा किराम ने फरमाया अल्लाह के नबी आप बतला दीजिए ना ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इनका तरीका है। अब सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अगर हम कुर्बानी करेंगे तो उस पर हमें क्या मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने जानवर के बदन पर जितने बाल हैं उसी के बराबर तुम्हें नेकियां मिलेगी, उसी के बराबर तुम्हें सवाब मिलेगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, जिसके ज़िम्मे कुर्बानी ज़रूरी थी, आमतन अक्सर लोगों के ज़िम्मे ज़रूरी होती है, बहुत कम होता है जिनके ज़िम्मे कुर्बानी ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन जिसके ज़िम्मे कुर्बानी ज़रूरी थी और नहीं भी ज़रूरी थी तो कोई हिस्से वाली कुर्बानी बोलो बहुत लंबी चौड़ी रकम की होती नहीं है, इतना तो हमारा कई दिनों का खर्चा हो जाता है। फरमाया कि जिसके ज़िम्मे कुर्बानी ज़रूरी थी और उसने कुर्बानी नहीं की है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कोई हक़ नहीं है कि वो ईद की नमाज अदा करने के लिए आवे। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि कुर्बानी के दिनों में तो बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं तो हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो क्या मसला है, हम इतनी रकम किसी गरीब को सदका दे देंगे, अरे किसी को बेचारे को सहारा हो जाएगा, इतने पैसे इसके काम आ जाएंगे। बहुत से लोगों की ये मेंटालिटी, और मुझे कई लोगों ने ये पूछा भी है कि मतलब गोश्त तो हर एक के घर में होता है ना, मैं अपना बकरा ज़बा ना करूं और बड़े जानवर में हिस्सा ना दूं और इतने पैसे किसी और काम में लगा दूं तो ना चले। मैं कहा नहीं चले, हदीस शरीफ में लिखा है और मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी के दिनों में कोई आदमी सोने चांदी की खैरात करे, बोलो सोना चांदी कितना कीमती होता है, सोने चांदी की भी खैरात करे तब भी वो कुर्बानी के बराबर तो बोलो वो खैरात नहीं हो सकती है। और ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम का बहुत बड़ा मजमा मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, आज ईद के दिन में किसी ने कुर्बानी से अफजल कोई काम नहीं किया, कोई अमल नहीं किया, यानी ईद के दिन कुर्बानी ही अफजल है। फिर हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ टूटे हुए ताल्लुकात को, यानी किसी से दुश्मनी थी, किसी से झगड़ा था, रिश्तेदार आपस में लड़े हुए थे, आपस में बोलना बंद कर दिया था, दुश्मनियों में ज़िंदगी गुजर रही थी, नफ़रतों में ज़िंदगी गुजर रही थी, तो आज के मुबारक दीन में टूटे हुए ताल्लुकात को जोड़ दिया तो ये और बात है, यानी ये अमल कुर्बानी से भी बोलो बढ़कर है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ایسے دو آدمی جنہوں نے آپس میں بولنا بند کر دیا ہے، دشمنیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں ان کو ان کے حوالے کر دو، ان کے اعمال کو بھی میرے سامنے نہ لایا جائے، ان کو میرے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ اور علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے دل میں نفرت ہوتی ہے، جس کے دل میں جلن ہوتی ہے، آپس میں دشمنیاں بھری ہوئی ہوتی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ تو میرے بھائیو، دل کو پاک اور صاف کر لو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاک اور صاف کیا تھا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دل پاک اور صاف تھا۔ اگر دل پاک اور صاف ہوگا، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، ہمارے ہاتھ ابھی تو نیچے نہیں ہوئے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ کہے گا، او میرے بندے، تو نے مجھ سے دعا مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کی دشمنیاں نیک اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دو آدمی جنہوں نے آپس میں بولنا بند کر دیا ہے، لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا قربانی سے بڑھ کر تو کوئی عمل ہو نہیں سکتا، لیکن ہاں آج کے دن میں کسی نے اپنے لڑے ہوئے تعلقات کو ختم کر دیا اور آپس میں صلح کر لی، محبت کر لی، تو یہ ان کا صلح کر لینا، یہ محبت کر لینا قربانی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے اور کوئی کام قربانی سے بڑھ کر بولو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کئی ایسے غریب بھی ہیں بیچارے جن کے پاس مال نہیں ہوتا، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ شوق کی وجہ سے قرضے میں نہیں ڈوبے ہوئے ہوتے، کبھی کبھی مجبوری میں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے ذمے قربانی ضروری نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ تو امیروں کے لیے بھی نبی تھے، آپ تو غریبوں کے لیے بھی نبی تھے، اللہ نے آپ کو تمام مخلوق کا، بلکہ کائنات کی تمام مخلوق کا اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے نبی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، او میرے صحابہ کرام، یہ 10ویں ذی الحجہ کا دن، عید الفطر کا دن، اس دن کو اللہ نے مجھے منانے کا حکم دیا ہے، اور یہ دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر مقرر فرما دیا ہے۔ اور یہ عید الاضحیٰ کی شروعات کیسے ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ سن 2 ہجری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے سفر سے واپس ہوئے اور آپ مدینۃ المنورہ پہنچے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، اور 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ملا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، او میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 2 میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، تو ہجرت کے دوسرے سال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز صحابہ کرام کو پڑھائی، اس کے بعد اپنے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ان کے ذمے قربانی ضروری ہے، وہ قربانی کریں گے۔ تو یہ سن ہجری 2 میں پہلی قربانی ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے زمانے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہیں قربان کر دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے قربانی پیش کیا کرتے تھے، امت کو بھی یہ حق بنتا ہے۔ اب اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو پوچھا بھائی تم بکرا لائے؟ کہا بکرا لائے، کس کا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو ہمارے نبی کے احسانات کا بدلہ تو ہم دے سکتے؟ ارے بولو نا نہیں دے سکتے، بلکہ ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے، کھال کو اکھیڑ دیا جائے، اور اس کھال سے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائے جائے آپ کے پیروں کے لیے، پھر بھی ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، لیکن اپنی واجب قربانی کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنا، بولو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اپنی واجب قربانی کرے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرے۔ ہاں جس کے ذمہ ضروری نہیں ہے،
جس کے ذمہ واجب نہیں ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کی قربانی پیش کرے تو حضور کے لیے تو ایک بکرا نہیں ہزاروں کروڑوں بکرے قربان کر دیے جائے تب بھی یہ بولو ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو سن ہجری 2 میں پہلی قربانی ہوئی۔ اب ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ گئے تو مدینے میں آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے جس میں وہ کھیل تماشا کرتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا وہاں کے رہنے والوں سے کہ یہ 2 دن کیسے، تم نے ان 2 دنوں میں کھیل تماشا کیا، یہ 2 دن کیسے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم نے زمانہ جاہلیت میں یعنی جس وقت ہم آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وقت سے ہمارے یہ دن مقرر تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے تمہیں اس سے بہترین 2 دن دیے ہیں، اس سے اچھے 2 دن دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی۔ تو میں اصل کہہ رہا تھا بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں جن کے ذمہ بولو قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ قربانی کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ خیال ضرور رکھنا چاہیے ہمارے گھر میں قربانی ہوئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسی کو یہ انتظار ہو اور اس کے گھر میں سبزی پکانے کی نوبت آوے۔ حقیقت تو قربانی اللہ کی ذات کے لیے، بولو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ واٹس ایپ اسٹیٹس کے لیے قربانی نہیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ فرماتے سن لو لن ينال الله لحومها، تم کتنا بھی مضبوط جانور لے لو، ہاں ضروری ہے کہ اچھا جانور ہوگا تاکہ کل قیامت میں بولو ایک پل صراط قائم ہوگا اور وہ پل سے گزرنا ہوگا، 1500 سال کا راستہ ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور اس پل سے گزرنا ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی قربانی کا جانور مضبوط ہوگا اللہ پاک اس کو اسی جانور پر سوار کریں گے۔ اگر ہم نے مضبوط جانور لیا ہوگا تو انشاءاللہ پار ہونے کے چانسز بولو بہت جلدی ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ تم نے مضبوط جانور لیا اور تم ایرویٹائی کرتے پھرو کہ وہ ہم تو 40,000 کا بکرا لائے، ہم تو 50,000 کا بکرا لائے۔ اللہ پاک کو تمہارے 40-50,000 کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک تو تمہارے دل کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس نیت سے قربانی کرتے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں سنو نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، میں تو تمہارے اندر کے ڈر کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس نیت سے قربانی کرتے ہو، تمہارے پاس میرا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو میں اصل کہہ رہا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی نے عید الاضحیٰ کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ دن میری امت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک جانور ہے مادہ جانور، مادہ جانور یعنی جس کو اللہ نے دودھ دینے کی صلاحیت دے رکھی ہے، جس کو کہتے ہیں فیمیل، ایک جانور ہے اور وہ مجھے دودھ دیتا ہے اور میں اسی کا دودھ استعمال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اور میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں تو کیا میں اس جانور کی قربانی کر لوں؟ صحابہ کرام موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری پر چلتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کی قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ نے غریبوں کا بھی خیال رکھا ہے کہ جس کے ذمہ قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کرے گا پھر قربانی کرے گا، اس سے پہلے قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذمہ قربانی نہیں ہے، تم کیا کرو گے؟ عید کی نماز ادا کر لو، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ناخن کاٹ لو، ناخن کاٹ لینے کے بعد اپنی مونچھیں ترشوا لو اور فرمایا کہ زیر ناف بال کاٹ لو، یعنی صفائی کا اہتمام کر لو، یہ تمہاری قربانی مکمل ہو گئی۔ تو میرے بھائیو اللہ پاک نے ہمیں یہ مبارک دین نصیب فرمایا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور تکبیر تشریق جو ہم جانتے ہیں ہر فرد نماز کے بعد تو زور سے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نصیب ہوتی ہے، بغیر جماعت کے تو اکثر کتنے بھی پاورفل ذہن والے ہوتے ہیں وہ بھول ہی جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ان دنوں میں خاص طور پر اہتمام کرو، اور اس تکبیر کو صرف فرد نماز کے ساتھ خاص قرار نہ دو، یہ تو واجب ہے، ہر فرد نماز کے بعد 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے، عورتیں گھر میں آہستہ پڑھے گی، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ پڑھو ایک مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور معاف کرنا صرف ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں،
مسجد کے اندر بھی پڑھو نا زور سے تو سلیقے سے پڑھو، یعنی ایسا آواز نہ ہو کہ جس میں ایک تماشا لگنے لگے۔ علماء جانتے درمیانی بلند آواز ہونا چاہیے، یعنی چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، بلکہ آواز کو بلند کرنا ہے۔ آواز کا بلند کرنا اور ہے اور چیخنا اور چلانا بولو اور ہے۔ تو چیخنا اور چلانا مسجد میں نہیں ہے، ورنہ کوئی دیکھے گا یہ مسجد میں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ مسجد تماشے کی جگہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں اس مبارک دن کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ قربانی جن کی ذمہ ضروری ہے ضرور قربانی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے قربانی کرنا آسان فرمائے۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز کا ہم طریقہ سمجھیں گے، چونکہ یہ نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، ایک مرتبہ عید الفطر کی نماز آتی ہے، ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی نماز آتی ہے۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے تو وہ تو ہمیں ازبر طریقہ یاد ہو گیا، بہت سے لوگوں کو جنازے کی نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا، جنازے کی نماز میں بھی دوسروں کو دیکھتے کہ کیا کرتے یہ لوگ، اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو عید کی نماز کا بھی ایک اچھا طریقہ ہم کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، تاکہ دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود توجہ سے ہم نماز پڑھ سکیں گے۔ عید الاضحیٰ کی ابھی ہم نماز ادا کریں گے، تو سب سے پہلے نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے بولو؟ نیت۔ وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد ایک نیت ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی ہم کشمیری مسجد میں فجر کی نماز کے بعد کیوں آئے ہیں؟ کوئی ظہر کی نماز پڑھنے تو آئے نہیں، کوئی عصر کی نماز پڑھنے تو آئے نہیں، ہم آئے ہیں عید کی نماز پڑھنے۔ اور ایک مسئلے کی بات کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے بھی کوئی نفل نماز مسجد میں نہیں پڑھی جا سکتی، اور عید کی نماز ادا کر لینے کے بعد بھی صرف دعائیں مانگیں گے، نفل نماز کی اجازت بولو نہیں ہے۔ گھر پر جا کے پھر چاشتہ کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں جس مسجد میں ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے وہاں پر دوسری کوئی نفل نماز نہ نماز سے پہلے پڑھی جائے گی نہ نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ اب ہمیں نیت کیا کرنی ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے چلو مصحف اچھی بات ہے، دل کے ارادے کا نام ہے نیت، اور دل میں ارادہ ہو گیا کافی ہے، لیکن نہ مجھے تو بولنا جے، ارادہ میرے لیے بس نہیں ہوگا، نہیں مجھے تو زبان سے بولنا ہے۔ تم بھلے کہو نا ارادے کا نام نیت ہے، ہاں نیت ارادے کا نام ہے، لیکن مجھے تو زبان سے بولنا ہے۔ تو جب زبان سے بولنا ہے تو میں بولنے کا طریقہ مختصر آپ کو سمجھا دوں۔ میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، جس کو ہمارے حضرت مولانا سمجھاتے تھے 6 ودھارے کی تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، بس یہ نیت ہو گئی۔ میں نے کہا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا لمبا چوڑا بولنا کوئی ضروری ہی نہیں ہے۔ جب شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا تو پھر ہم کیوں بولیں گے؟ صرف دل میں ارادہ کر لیں گے۔ ارادہ کر لینے کے بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، جس میں ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، یہ تکبیر بہت ضروری ہے، بلکہ اتنا زور سے ہر انسان کو یہ تکبیر کہنا چاہیے جب امام صاحب تکبیر کہہ دے کہ ہماری آواز کو ہم خود سن سکے۔ تکبیر تحریمہ، امام صاحب پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے، یعنی ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک لے جائیں گے، پھر ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا پڑھی جائے گی جس کا نام ہے ثنا۔ نماز میں یہ نہیں پڑھنا ثنا سبحانک اللہم، صرف سبحانک اللہم۔ یہ پہلی تکبیر میں ہم کیا کریں گے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھی تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ آپ کو پہلی رکعت کا طریقہ بولو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پہلے تکبیر تحریمہ ہو گئی، پھر 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہو گئی۔ پھر امام صاحب رکوع فرمائیں گے تو ہم ان کے ساتھ رکوع کریں گے۔ پھر امام صاحب کھڑے ہوں گے، قومے میں ہم کھڑے ہوں گے۔ پھر امام صاحب 2 سجدے کریں گے، جلسہ کریں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ اور سورت مکمل ہو جائے گی تو امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، ہمیں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں ہم سب کو چلے جانا ہے۔ بس یہ صحیح طریقہ ہے نماز کا۔ اللہ پاک ہمیں سب صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔